3 وتر حدیث کی روشنی میں 2 طریقے سے پڑھے جا سکتے ہیں۔ ایک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رات کی نماز 2 رکھتے ہیں، جب تم ڈرو کہ صبح ہونے والی ہے پھر 1 پڑھ کے اس کو طاق کر لو۔ تو آپ 3 پڑھیں یا آپ 5 پڑھیں یا آپ 7 پڑھیں، آپ کو جتنی اللہ نے توفیق دی ہے نماز پڑھنے کی پڑھتے رہیں، اور آخر میں 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ اگر آپ نے 3 پڑھنی ہے تو 2 پڑھیں، تشہد میں بیٹھیں اور سلام پھیر دیں، پھر کھڑے ہو کر 1 پڑھ لیں۔ یہاں پہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جی پھر اس 1 رکعت کی نیت کیا ہوگی؟ نیت دل میں ہوگی، زبان سے نہیں ہوگی۔ زبان سے بولنا بدعت ہے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 رکعت اکٹھی پڑھیں، اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب 3 وتر پڑھے جائیں تو مغرب کی مشابہت نہ کی جائے۔ مغرب کی مشابہت کیسے؟ کہ ہم مغرب میں 2 رکعت پڑھ کے تشہد بیٹھتے ہیں، جب 3 اکٹھے پڑھیں گے تو پھر درمیان والا تشہد نہیں بیٹھیں گے، بلکہ پہلی رکعت پڑھی کھڑے ہو گئے، دوسری پڑھی کھڑے ہو گئے، تیسری پڑھ کے آخری ایک ہی تشہد میں بیٹھنا ہے۔ کچھ لوگ اس حدیث پہ یوں تو عمل نہیں کرتے، لیکن وہ دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر کر کے رفع الیدین کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے مغرب سے مخالفت کر لی ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیح ثابت ہے کہ آپ نے رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے دونوں موقع پہ اور 2 رکعتیں پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے رفع الیدین کی ہے۔ یہ پیارے نبی کی سنت ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، حدیث کی تمام کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں۔ وہاں نہیں کرتے، وہاں کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں جی وہ بت لایا کرتے تھے بغلوں میں رکھ کے، اس لیے رفع الیدین شروع ہوئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس جھوٹ کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اس روایت کا دنیا میں کہیں وجود نہیں ہے۔ یہ مولویوں نے اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھرنے کے لیے جھوٹ بولا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ رفع الیدین اس لیے شروع ہوئی تھی کہ وہ بتوں والا ماجرا تھا، تو جو آپ یہ قنوت وتر سے پہلے کرتے ہیں تو اڈی کا چھج بت کہنے چاڑتا، اب کیوں کر رہے ہیں؟ اب بت کس نے آپ کی بغل میں دے دیا؟ تو یہ بنائی ہوئی بات ہے جس کا کسی حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس کو ادا کیسے کرے؟ جان بوجھ کے نماز چھوڑنا کفر ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ قضا ہونے کی 2 ہی صورتیں ہیں، آپ بھول گئے یا آپ سو گئے۔ سوئے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ جب وہ جاگے اس کی نماز کا وقت ہے۔ بھول جانے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ جب اسے یاد آئے اس کی نماز کا حکم ہے۔ بھول گیا جب یاد آئی، ظہر پڑھنا بھول گیا، عصر کے ٹائم یاد مسجد میں گیا تو اسے اچانک یاد آئے میں نے ظہر نہیں پڑھی اور جماعت تو عصر کی کھڑی ہو گئی ہے، تو پہلے جو نماز کا وقت ہو گیا ہے اس کو ادا کر لیں۔ عصر کی جماعت کھڑی ہے تو عصر کی نماز پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد 4 رکعت فرض ظہر کے ادا کر لیں۔ اسی طرح مغرب ہو یا عشاء ہو۔ ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ حالت جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معرکہ کفار سے برپا ہے اور اتنی شدید جنگ ہے کہ انہوں نے آپ کو نماز پڑھنے کی مہلت نہیں دی، تو آپ جب مصلی پہ کھڑے ہوئے تو آپ نے ان کے لیے بد دعائیں کی۔ طائف میں پتھر کھانے کے بعد بد دعائیں نہیں کی، ہدایت کی دعا کی، لیکن جب نماز سے روکا گیا، مشغول کیا گیا تو بد دعائیں کی کہ ان کا پیٹ، ان کی قبر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ جہنم سے بھر دے جنہوں نے ہمیں نماز سے روکا۔ اور پھر حالت جنگ کے اندر بھی نماز کا طریقہ میرے مولا نے سکھا دیا کہ جنگ کے دوران بھی، اب اندازہ کر لیں کہ جنگ کے دوران بھی نماز معاف نہیں ہے تو کرکٹ میچ کے لیے نماز معاف ہو جائے گی؟ دنیا کے کسی اور مسئلے کے لیے معاف ہو جائے گی؟ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ جائیے، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ جائیے، ہاتھ سے اشاروں سے پڑھ لے، ہاتھ نہیں اٹھتے، بازویں ٹوٹ گئی ہیں، آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ لیں، نماز ہر حال میں پڑھو، اس کی معافی نہیں۔